اب اس میں جو دوسرا حصہ ہے ایاک نستعین، ایاک نعبد جب کہہ دیے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یاد رکھے اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا یا اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھنا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت کرنا، شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے، اور شرک کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں جی۔ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بس کسی اور کی نہیں کرتے۔ کفار کیا کرتے تھے قدیم زمانے میں، جو آج بھی کرتے ہیں، وہی نظریہ ہے وہ لوگ کا، اکثریت کا، اکثر مشرکین کا کیا نظریہ ہے؟ ان کا نظریہ ہے کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم کیوں کرتے ہیں ان کی عبادت؟ ہم جو پتوں کی، درختوں کی، الگ الگ قسم کے بتوں کی اور مورتیوں کی ہم جو پوجا کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ الا ليقربونا الى الله زلفا، تاکہ یہ بت ہم کو اللہ کے قریب پہنچا دے، اللہ کے قریب پہنچا دے۔ اللہ تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، تو اللہ تعالیٰ تک اپنی بات رکھنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تک اپنی بات منوانے کے لیے ہم ان کو واسطہ بنا دیتے ہیں۔ یہ بتوں کی ہم پوجا کرتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، ہندو عقیدہ ہے نا، ہندو عقیدہ ہے کہ جو بہت نیک بندہ ہوتا ہے اور وہ بھگوان کی پوجا کرتا ہے، اور پوجا کرتے 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 ایک ایسا لیول آ جاتا ہے اس کا کہ بھگوان اس کے اندر سما جاتا، اب یہ خود بھگوان بن جاتا۔ جو کیا کہتے ہیں، جو پجاری تھا، جو بہت بڑا پجاری ہے، وہ خود بھگوان بن جاتا ہے۔ اب وہ جو پجاری ہے وہ بھگوان کی پوجا کرے گا، اور اس کے جو بھکت رہتے ہیں وہ اس کی بھکتی کریں گے، اس کی پوجا کریں گے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جتنے بھگوانوں کی تعداد ان کے پاس ہے، ان کی اپنی آئیڈیالوجی ہے، ہم کیا کرنا ہے ان کو، ان کی اپنی سوچ ہے، لیکن اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ اسلام میں خدا کسی کے اندر ایسے سما جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حلول، اس کو عقیدہ حلول کہتے ہیں، ہے لام واو لام، حلول، سما جانا، کہ خدا میرے اندر سما گیا، یہ نہیں، ہمارے پاس نہیں ہوتا یہ۔ بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ محی الدین ابن عربی، خاص طور پر یہ ہمارے وہابی بھائی جو ہوتے ہیں نا، اہل حدیث بھائی وغیرہ، یہ جو سعودی اور نجدی افیکٹڈ جو بھائی ہوتے ہیں ہمارے، وہ حضرات بہت جلدی سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا، محی الدین ابن عربی شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عقیدہ تھا کہ خدا جو ہے بندوں کے اندر حلول کر جاتا ہے، یا صوفیہ کا، اللہ کے یہ طریقت اور صوفیہ، یہ قادری، چشتی، نقشبندی، یہ جو سلسلے کے لوگ ہیں، صوفیہ کرام جو ہوتے ہیں، صوفیہ والوں کی یہی عقیدہ ہے کہ خدا بندوں کے اندر سما جاتا ہے۔ عجیب عجیب سوچ ہے یہ لوگ کی، خدا بندے کے اندر سما جاتا ہے، تبھی جو ہے وہ ولی ایسا ہو جاتا ہے، ویسا ہو جاتا ہے، وہ دینے کے لائق ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہے درگاہوں کو جاتے ہیں، تو یہ شرک ہے، شرک ہے، درگاہ کو جا کے وہ جھکتا ہے تو وہ مطلب سجدہ کر رہا ہے، لہذا یہ شرک ہو گیا۔ ان کا جو گڑبڑ رہتی نا، یہ شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، شرک ہو گیا، خواجہ کا نام لیتے شرک ہو گیا، غوث پاک کا نام لیتے شرک ہو گیا۔ ان کی جو یہ مینٹیلٹی، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہندو بھائیوں کا عقیدہ ہے، یا اوروں کا عقیدہ ہے کہ بھگوان اللہ کسی انسان جب بہت عبادت کرتا ہے تو وہ انسان کے اندر سما جاتا ہے، اور باقی انسان اب وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اور باقی بندے جو اس کے ماننے والے ہیں وہ اس کی عبادت کریں گے جی۔ اس طرح سے اس کی عبادت کریں گے تو پھر اللہ کی یہ عبادت کریں گے تو ان کی طلب پوری ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بالکل شرکیہ عقیدہ ہے، ایسا اہل سنت والجماعت میں اور ایسا صوفیاء کرام کا بالکل اس طرح سے عقیدہ نہیں ہے۔ یہ بالکل یہ سمجھے ہی نہیں، یہ اہل سنت والجماعت کو ٹھیک سے پڑھے نہیں۔ اہل سنت والجماعت سے زیادہ مضبوط اور صحیح عقیدہ کسی کا نہیں۔